أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کا ہمارا سبق ہے جی سورہ توبہ آیت نمبر 60، 10واں پارہ، اور آج تاریخ ہے 20 مئی 2026۔ تو یہ آیت بھی سابقہ مضمون کے ساتھ لنک ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے چونکہ وہ جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو عرض کیا تھا کہ بھی یہ کیا کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر سارے واقعات پیش آ رہے تھے۔ اس میں کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو ترغیب دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور کیا کہتے ہیں اس پر اللہ نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مزید کلیریفائی کیا گروپنگ کے ساتھ، اور فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين في سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ جو صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں اب لوگ دیتے ہیں اس کا پہلا حق جو ہے وہ فقراء کا ہے، والمساکین، اور وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے حالات اگر ریویو کیے جائیں، دیکھا جائے تو وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بٹ اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ان مساکین کا بھی حق ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ، اور وہ لوگ جو اس صدقہ خیرات کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں اس صدقہ خیرات کو حق ادا تک پہنچانے کے لیے اس کام کے اندر لگے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پھر اور وہ لوگ جو نیولی ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان کا ابھی ایز سچ فائنینشلی سیٹ اپ اتنا اچھا نہیں ہے،
ان لوگوں کے تلیف قلب کے لیے، ان کے دل حوصلہ افزائی کے لیے ان کو بھی ان صدقہ خیرات میں سے دیا جا سکتا ہے۔ وفر رقاب، اور وہ لوگ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کر کے ان کو غلامی والے سسٹم سے باہر نکالنا، کہ وہ آزادانہ زندگی گزار کے اپنے اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکیں۔ والغامرین، اور وہ جو قرض لوگوں سے لیے ہوئے اور قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی، ان کے قرضوں کی ادائیگی کرنا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، جیسے یہ کیا کہتے ہیں وہ سورہ توبہ کے اندر جو غزوہ تبوک کے لیے اللہ جل شانہ کے حکم سے جو لشکر جا رہا تھا اور اس کی ضروریات کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے تھے، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لشکر، جو لوگ اپنی جان مال سے کیا کہتے ہیں لگے ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ سپورٹ کرنا، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کی ضروریات کو دیکھنا، ان کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر جو لوگ رہ جاتے ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے کیا کہتے ہیں بیوی بچے، ان کے لیے دیکھنا۔ وابن السبیل، اور عام جرنل جو مسافر لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کہتے ہیں یہ جو میں نے حقدار گنوائے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں لوگ، جو کرتے ہیں، ان لوگوں کو پرائورٹی دینی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، کہ کمپلسری کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ کے راستے میں آپ دیں تو ان لوگوں کو پہلے آپ نے دینے کے لیے سوچنا ہے، کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جل شانہ بہت اچھا علم رکھنے والے، ہر چیز کو جاننے والے، اور پلس حکمت والے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ وہ کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی انسانوں کو سمجھ آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات اللہ کے احکامات کے اندر ایسے ہیں کہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے کیا دیا ہے مجھے سمجھ آنا ضروری نہیں، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اگر آپ نے سمجھ کے اور کیا کہتے ہیں اس کے وہ فائدے اور نقصان کو دیکھ کے چیزوں کو، تو گویا پھر آپ نے فائدے اور نقصان کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، بس میں نے اس کو کرنا ہے۔ یہی پکے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آیت مبارکہ ہے جن کے مزاج کے اندر تنقید ہوتی ہے ہمیشہ، وہ ہمیشہ خیر کے کام کرنے والوں کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، بڑی وسعت والا مزاج تھا، دل کے اندر تنگی نہیں تھی، دل کے اندر نفرتیں نہیں تھیں، اور اس میں جو تین چار قسم کی نفرتیں ہوتی ہیں، وہ ایک علاقے کے لحاظ سے کہ میں فلانے علاقے کا رہنے والا ہوں، لہٰذا اس علاقے والے تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے علاقے والے میں ان سے نہیں اتنا اٹریکٹ کرتا۔ اس طرح جو میری لینگویج ہے، مدر لینگویج، جو میری مدر لینگویج والے ہیں تو اس کا تعصب ہوتا ہے، علاقے کا تعصب ہوتا ہے، پھر اسی طرح مسلک اور مذہب کا تعصب ہوتا ہے۔ بہت سارے تعصبات ہیں انسانوں کی زندگیوں کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات ایسی تھی جن کے دل کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا۔
جو کوئی بھی آپ کی مجلس میں آ جاتا، آپ کے پاس آ جاتا، اور وہ جو بھی باتیں کرتا، آپ بڑے ہی پیار محبت سے اس کی بات سنتے، نہ تو اسے حقارت کی نگاہ سے، نہ اسے نفرت کرتے، نہ اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہیے تھا، کیا الفاظ تھوڑے مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی ان سے کوئی سچی بات کہہ رہا ہے، جھوٹ آپ کچھ نہیں کہتے تھے، بڑے محبت سے بات کو سن لیتے۔ اس میں وہ تنقید کرنے والوں نے کہا کہ منہم الذین یؤذون النبی، اور وہ لوگ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، مختلف انداز اختیار کرتے ہیں اذیت دینے کا۔ اس میں سے ایک انداز ان کا یہ تھا یقولون ہوا اذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہوا اذن، یہ تو وہ نبی ہے جو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ہر ایک کی بات کو یقین کر لیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمدردی اور محبتیں ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، اذن خیر لکم، یہ جو میں ہر ایک کی بات سن لیتا ہوں، ہر ایک سے محبت کر لیتا ہوں، ہر ایک کو کیا کہتا اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں، کسی کو آگے آرگومنٹ نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے خیر اللہ کم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یومن باللہ ویومن للمؤمنین، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اور وہ جو ایمان والے کیا کہتے ہیں بات کہتے ہیں ان پہ پر یقین کر لو۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت ہے جو ایمان والے ہیں تم میں سے۔ یہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ ہر ایک سے لو کرتے، محبت کرتے، کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے سب کے ساتھ پیار والا، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور بالخصوص للذین آمنوا منکم، جو تم میں سے پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے اور زیادہ بہتر بات ہے۔ اب یہ اللہ کہتے ہیں سن لو سمجھ لو، والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا۔ اب جو کوئی بھی ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کر کے ایمان والوں کو لے کر چل رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کا جو مزاج ہے جو اخلاص سے چل رہا تھا اس کو تنقید کرنا، اللہ کہتے ہیں اب آپ ایسا نہ کرنا، اے بلا وجہ تنقیدیں نہ کرنا، جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہا ہے بس کرنے دے اسے۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب یہ کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سختی اور ڈانٹ آ جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، پھر یہ ایمان والوں کے پاس اور کیا کہتے ہیں پاس جاتے، جا کے قسمیں کھاتے، اللہ کی قسم ہم نے ایسی بات نہیں کوئی کی۔ اللہ کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سمجھ لو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ ان کو راضی کریں، ان سے ان کے سامنے بات ہے قانون من المؤمنین، اگر وہ واقعی ایمان والے ہیں تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جا کے بات کریں، اپنے اپنے کلیئرٹی کو کریں۔ اللہ کہتے ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذالک خزی العظیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ سن لو سمجھ لو، الم یعلموا، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں چلتا، کیا تم یہ جانتے نہیں ہو انہ یقینا من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو پھر سمجھ لو فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو پھر یہ ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک خزی العظیم، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ پاک فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم
बिमा फी कुलूबिहिम कुल इस्तहजिउ इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून। अल्लाह पाक फरमाते कि अब ये मुनाफिक लोग इस बात पर डर रहे हैं कि जो इनके दिलों के अंदर की गंदगी है, नफरतें हैं, ईमान वालों को तंग करना, और क्या कहते हैं उसमें जितनी भी उनकी खामियां हैं, उन सारी बातों को अल्लाह खोल ना दे सब लोगों के ऊपर, इससे डर रहे हैं। कुल इस्तहजिउ, अल्लाह कहते फिर कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमाया कुल इस्तहजिउ, उड़ा लो मजाक, इन अल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, अल्लाह फिर तुम्हारी उन सारी गंदगी को ज़ाहिर कर देगा। तो हमने ये देखा है जिंदगी के अंदर भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में भी, और अल्लाह ने कि जो जो लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं और दीन के खिलाफ चलते हैं, अल्लाह जल्ल शान फिर उनको ऐसा नंगा करता है कि उनके सारी बदअमालियां और उनके जो पर्दे सारे चाक हो जाते हैं। फिर वो मुंह छुपाते फिरते हैं कि भाई हमने ये क्या किया। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है कि हमें कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हो, जो कुरान के खिलाफ हो, जो हदीस मुबारक के खिलाफ हो, नबी पाक की मुबारक जिंदगी के खिलाफ हो। ऐसी किसी बात के ऊपर ना कमेंट्स करने हैं, ना उसको फॉरवर्ड करना है, ना कॉपी पेस्ट करना है। आजकल का दौर जो कि ये इन सारी चीज़ों का है कि पीछे से किसी ने कोई बात आपको फॉरवर्ड की, थोड़ी सी उसने अच्छे तरीके से पोस्ट बनाई हुई है, बस उसकी डिटेल में गए ही नहीं, और उसको आगे क्या कहते हैं फॉरवर्ड कर दे। कल की बात है, कल मेरे एक क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट्स के अंदर एक साहब हैं, तो उन्होंने हज के ऊपर जो क्या कहते हैं कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को, उसके ऊपर एक लतीफा बना के, साथ में शैतान की तस्वीर बना के, साथ में हाजियों की तस्वीर बना के, तो एक पोस्ट लगाई हुई थी। तो चूंकि वही के बस आगे फॉरवर्ड कर दिया बगैर पूछे समझे। खैर मैंने उसे इंडिविजुअली जाती तौर पर मैसेज किया कि ये देखो, शैतान को कंकरियां मारना जो है ये शायरुल्लाह है, ये अल्लाह का हुक्म है, हज का रुकन है। इसके ऊपर ना कोई लतीफा बनाया जा सकता है, ना कोई मजाक की कोई पोस्ट बनाई जा सकती है। ये बिल्कुल अल्लाह उसके रसूल के निज़ाम के खिलाफ है। तो बराए मेहरबानी इसको क्या कहते हैं ना पोस्ट लगाओ। खैर अल्लाह उसका भला करे, उसने मेरी इस मैसेज को सुना और मुझे रिप्लाई किया कि मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें हम बगैर सोचे समझे वो मजाक वाली बातें आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसको बड़ी एहतियात करनी है, वरना फिर अल्लाह कहता है फिर मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हारे फिर क्या कहते हैं सारी चीजें ज़ाहिर कर दूंगा। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहते हैं वाला इन सअलतहुम, अब जब ऐसी बात खुलकर सामने आती है तो इनसे पूछा जाता है, वाला इन सअलतहुम, जब इनसे पूछो लयकुलुन्ना, ये फिर ये कहते हैं इन्नमा कुन्ना नखूद व नलअब, हम तो ऐसे बस मजाक कर रहे थे, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अब वो बात जो मैंने पहले की है, अल्लाह कहते हैं कि इनको कह दो, बता दो, समझा दो, अबिल्लाहि व आयाति व रसूलिही, क्या अल्लाह और उसकी आयात और उसका रसूल ही मजाक करने के लिए रह गया है? कुन तुम तहजीऊन, जिसका तुम मजाक उड़ाते रहो। जैसे मैंने कहा कि हज के मौजू के ऊपर हज का एक फर्ज रुकन है, वो वही रह गया मजाक उड़ाने के लिए, और कोई चीज नहीं होती। तो ऐसे ही शैतान के क्या कहते हैं सोच रखने वाले लोग, अल्लाह उसके रसूल, और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि एक बात पक्की असूल की ये है, वो तमाम शायरुल्लाह, वो तमाम शायरुल्लाह जो अल्लाह की तरफ से तयशुदा हैं, उनके ऊपर ना कोई मजाक बनाया जा सकता है, ना लतीफा बनाया जा सकता है, ना कोई उनके खिलाफ बात कही जा सकती है, लिखी जा सकती है। उसके लिए मैंने चंद एक चीजें मशहूर, जैसे नमाज ये शायरुल्लाह है, ज़कात ये शायरुल्लाह है, हज ये शायरुल्लाह है, इस तरह रोजे ये शायरुल्लाह है।
اور اس طرح جتنے بھی کیا کہتے ہیں اللہ کے احکامات ہیں وہ سارے شاعر اللہ کہلاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مذاق والی بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کہتے ہیں اب اللہ و آیات ہی و رسولی، کیا اللہ اور اس کے رسول کی آیات ہی ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ کن تم تستہزئون، جن کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں پھر سن لو میرے کتابوں میں کیا ہوگا، لا تعتذروا، کہ اب تم پھر اس کا عذر مت پیش کرو، قد کفر تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ یہ جو مذاق کرنا ہے بندے کو کفر میں لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذاق اڑایا اللہ کے شاعر اللہ کا، یہ سارا کا سارا بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط ہے۔ بعض کا میں اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قصدن ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، لیکن پیچھے سے ایک چیز آئی جو اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو ہم نے اس کو تحقیق ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا، ڈیپتھلی اس کو پڑھا ہی نہیں کہ اس کے کیا کیا نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، اور اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ اس لیے بڑی احتیاط کریں کسی بات کو آگے فارورڈ کرنا، کسی بات کو آگے کیا کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا۔ آج کل کا دور ہے، بڑا آسان ہے، ایک دم سے پیچھے سے مجھے میسج آیا، میں نے آگے فارورڈ کر دیا، میں نے اسے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ اب اسٹیٹس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لگی ہوتی ہیں کہ جو بندے کے کفر کی دلالت کر رہی ہوتی ہے، عجیب عجیب۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مثال کے طور پر وہ بہت ساری لڑکیاں اپنے کیا کہتے ہیں وہ کالجوں کی، اپنے شادی کے فنکشنوں کی جو ڈانس کر رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مختلف قسم کی اپنے نمائش کر رہی ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور اپنے لباسوں کا بھی۔ اب یہ ساری کی سارا کیا کہتے ہیں وہ سارا اللہ کا حکم ہے کہ عورت پردے میں رہے، تو یہ اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دوسرے طرف، کہ ہمیں نہیں اس کی پرواہ، ہم تو یہ والا سٹائل لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم پردے میں رہو، اللہ کہتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ۔ تو اب اس طرح بہت سارے ایسے سٹیٹس لگاتے ہیں جو بالکل جس کی اجازت نہیں ہے، جو پردے میں رہنے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھی کل کو پھر کیا ہوگا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد۔ اب اللہ کہتے ہیں ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب، اگر ہم نے اپنی نرم پالیسی کی وجہ سے کسی ایک کیا کہتے ہیں گروہ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اس کی سرزنش نہیں کی، کہتے ہیں نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اور کسی گروہ کو ہم پکڑ کے اس کو کیا کہتے ہیں عذاب بھی دے دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجرمانہ حرکت کی ہے۔ تو اس میں یہ بعض کا لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پر تو کبھی کوئی ایسی مسئلہ نہیں آیا، کبھی پریشانی نہیں آئی، ہم تو بالکل اپنا مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کبھی کوئی پکڑ ہی نہیں آئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ سن نہیں رہا، اللہ سمجھ، سارا کچھ اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے کہ شاید باز آ جائے، اس مہلت کو کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے مزاج کو گروپ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہم مزاج ہوتے ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ، ہم ایک سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک سوچ والے لوگ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یامرون بالمنکر، ہمیشہ برے کام کے لیے کرنے کو کہیں گے، وینہون عن المعروف، اور اچھے والے کاموں سے روکیں گے۔ یہ جو جتنے بھی منافق قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ نے اس محفل کے اندر، دوستوں کی محفل کے اندر بیٹھے بیٹھے کہا جی اچھا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو نماز کا نام سنتے ہی سارے کہ نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں جانے کی، ابھی یہ محفل لگی ہے، ابھی ہم بیٹھے ہیں ساری باتیں کر رہے ہیں، تو ابھی یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو تم اٹھ کے نماز کے لیے چل پڑے ہو۔ تو ان کا مزاج یہ ہوگا کہ وہ معروف سے روکیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس سے روکیں گے،
اور برے والے کاموں کا کہیں گے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ جتنے اللہ کے نافرمانی والے کام ہیں اس کا کہیں گے، اور جو کرنے والے اللہ نے حکم دیا اس سے روکیں گے۔ اور فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھیں گے، کہ جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی تو ایسے دل گھٹ جائے گا، ایسے ساری دنیا کے مسائل ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر ادھر دے دیا تو ہم بارا نظام باقی کیسے چلے گا۔ اللہ کے نسوا اللہ و نسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً اچھی طرح سمجھ لو یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں یہی اصل فاسق اور نافرمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میری طرف سے سن لو، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، تو سمجھ لو کہ اللہ نے پھر وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفار سے، جو اللہ کا صریحاً انکار کرتے ہیں۔ وہ منافق لوگ چھپ چھپ کر کبھی مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کبھی کفر ظاہر کرتے ہیں، یہ اس قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ملے جلے چلتے ہیں، کبھی پتہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کا ہی گروہ ہے، کبھی پتہ چل رہا ہے یہ کفار ہے، تو یہ ملے جلے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری کیٹیگری والکفار، جو کافر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کا انکار کرنے والے، احکامات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان تینوں کو نارا جہنم خالدین فیہا، میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد خالی نہیں چھوڑوں گا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے مستقل کانسٹنٹ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب اللہ نے پریویس لوگوں کے لائف سٹائل کو ریفرنس کے طور پر اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا، کَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کے اندر یہ دو کوالٹیاں تھیں، اشد، وہ طاقتور بھی تھے قوت کے لحاظ سے، اکثر اموالوں و اولادا، ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اولادیں بھی خوب تھیں۔ تو کیا کیا فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے پھر ان اپنی چیزوں سے خوب فائدہ، فاستمتعتم بخلاقکم، پھر تم بھی اسی طرح انہی کے لائف سٹائل کی طرح تم بھی ایسے کر لو، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ اپنی چیزوں سے اور اپنے مال اور دولت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور دوسری بات، خذ تم کلذی خاضو، اور نان پروڈکٹیو لوگوں چیزوں کے اندر بحث میں بحث میں پڑے، جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں، ان چیزوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کسی موضوع کے اوپر بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے بحث مباحثے کے لیے نہیں آیا، یہ عمل کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس کو، نماز کو پروف نہیں کرنا کہ جی نماز کیوں پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے، بس ایک بات، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں ایمان والا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، وہ بعد کا مسئلہ، مجھے اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے میرے نزدیک۔ اللہ کا حکم، اللہ نے مجھے کہہ دیا نماز پڑھنی، بس مجھے اللہ نے کہا پردہ کرنا، پردہ کروں، مجھے اللہ نے کہا سچ بولنا، سچ بولوں گا۔ فائدے اور نقصان کی بحث ہی نہیں ہے، حالات اور واقعات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو اس طرح کے اعمال کرتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ پھر ان کی دنیا اور آخرت کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی اصل لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ نے بطور ریفرنس اگلی آیت کے فرمایا الم یأتی نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب المدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، کیا ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی، کیا کہتے ہیں، اپڈیٹ نہیں آیا، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی نیوز نہیں ہے ان کے پاس؟
قوم نوح و عاد و سمود، قوم عاد اور قوم سمود، اور یہ وہ قومیں تھیں جو کیا کہتے ہیں اس علاقے میں، مکہ مدینہ اور اس کے ارد قریب 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 علاقوں کے اندر یہ قومیں آئیں، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو تباہ کیا، اور ان کے کھنڈرات، ان کی بستیاں، ان کے سارے معاملات کیا کہتے ہیں یہ دوران سفر، جیسے کیا کہتے ہیں اب مدینے سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں قوم سمود کی بستی آتی ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں وہ قوم لوط کی طرف، اردن کی طرف اگر سفر کریں تو قوم لوط کی بستی آتی ہے، وہ جہاں پہ ڈیڈ سی جسے بولتے ہیں۔ اسی طرح اور کیا کہتے ہیں دوسری قوم عاد، وہ جو جہاں پہ وہ پیٹرا جسے بولتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو ان کو سیرگاہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے وہ لوگ ہیں وہ بستی ہیں جو میں نے الٹی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں تباہ کیا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں اتتہم رسول بالبینات، کیا ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ اللہ کے آیات لے کر نہیں آئے تھے؟ اللہ کہتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے پھر ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، حالانکہ یہ خود اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔